اب اہل تشیع میرے پاس آئے اور مجھے کہیں جی آپ ماتم پہ ہم سے کریں، میں کہوں گا یار ماتم میرا اختلاف نہیں ہے آپ کے ساتھ اتنے بڑے لیول کا، میرا آپ سے بڑے لیول کے اوپر جو اختلاف ہے عقیدہ امامت کے اوپر ہے کہ آپ رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی کسی شخص کے بارے میں یہ کلیم کریں کہ اللہ اور بندے کا تعلق رہتا ہے، جس طرح صوفیاء کشف کے نام پہ مان رہے ہیں عقیدہ اور آپ امامت کے نام پہ مان رہے ہیں، تو سر یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب تک یہ مسئلہ سیٹل نہیں ہوتا تو میں تو اس کو کفر اسلام کا مسئلہ سمجھ رہا ہوں نا اپنے لیے۔ رسول اللہ کے بعد کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس پہ اللہ کی وحی آتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے، وہ تو ایک ایکسیپشن ہے، یا اس کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی گائیڈ کرتا ہے، تو یہ بہت بڑا عقیدہ ہے۔ جب تک میرا آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا میں آپ سے آگے کسی اور مسئلے میں بات کر ہی نہیں سکتا، باقی مسئلے تو بعد میں ہیں، بہت چھوٹے ہیں باقی۔ میں مرزا انجینئر صاحب کی گفتگو کے اوپر دو عنوان پہ گفتگو کروں گا، یعنی دو نکات کے اوپر گفتگو کروں گا۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ فرشتہ جو ہے نا وہ انبیاء کے علاوہ بھی آتا ہے، اور فرشتے کا آنا نبی کے علاوہ کسی شخص کے پاس اس کی نبوت کے اوپر دلالت نہیں کرتا۔ پہلا ٹاپک میرا یہ ہے، اور دوسرا عنوان یہ ہے کہ ہم امامت کو کیا سمجھتے ہیں، ہم امام کو کیا سمجھتے ہیں۔ ان دو ٹاپک کے اوپر میں یہاں گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ پہلی مثال ہے قرآن مجید میں سورہ نحل کی آیت نمبر 68۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تمہارے رب نے وحی کی کس کو؟ نحل کو، کہ وہ کیا ہے پہاڑوں میں گھر بنائے اور درختوں پہ گھر بنائے۔ اب وحی کس کو ہو رہی ہے؟ اس کو شہد کی مکھی کو وحی ہو رہی ہے، شہد کی مکھی کو وحی ہو رہی ہے۔ اس وحی کا ہونا، فرشتے کا آنا شہد کی مکھی کے پاس، یہ اس کی نبوت پہ دلالت نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کیا ہوئی ہے؟ وحی ہوئی ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کیا کی؟ وحی کی۔ اب نہ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ماجدہ ہیں وہ نبی ہیں، نہ فرشتے کے آ جانے کے بعد وہ کیا ہیں؟ نبی ڈکلیئر ہو جاتی ہیں۔ نہیں، نبی انسان کب ہوتا ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا ہے، نبی اس وقت ہوتا ہے جب نبوت کا دعویٰ کرے۔ ہمارے کسی امام نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، کہ ہم نے وحی کی کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نبی تھے؟ نہیں تھے، نہیں تھے، ارے بھائی نبی بھی نہیں تھے، اور فرشتوں کا ان کے پاس آنا بھی ان کی نبوت کے اوپر دلالت نہیں کرتا۔ تو ایسی بہت ساری قرآن مجید کے اندر مثالیں ہیں کہ ایسے انسان موجود تھے جو نبی نہیں تھے، ان کے پاس فرشتے آتے تھے، اور کسی نبی کی نبوت اس پر منحصر ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے۔ بات یہاں پر ختم ہو گئی، آگے اور آ جائیں۔ قرآن مجید سورہ قدر کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، کہ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتی ہے۔ یہ کب؟ لیلۃ القدر کی رات۔ یہ جو تنزل ہے نا، لفظ تنزل یہ مضارع ہے، اس کو کہتے ہیں مضارع استمراری، یعنی مضارع کنٹینیو، ہمیشہ کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تھی اس وقت کیا ہے فرشتے نازل ہوئے تھے، نہیں، یہ فرشتے قیامت تک نازل ہوں گے۔ اب بھی لیلۃ القدر میں کیا ہوتے ہیں؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتے رسول خدا کے بعد بھی اس امت میں نازل ہو رہے ہیں۔ یا تو آپ اس کا معنی مجھے سمجھائیں تنزل الملائکۃ والروح، اس کا معنی سمجھائیں، یا آپ یہ اس کو تسلیم کریں کہ کوئی ہستی اس دنیا میں موجود ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کے فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ نازل ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ میرا پہلا نقطہ تھا۔ اب آ جائے میرا دوسرا نقطہ کیا ہے۔ دوسرا نقطہ میرا یہ ہے کہ امامت کو ہم کیا سمجھتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ مقدمتاً میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں کے اوپر، یعنی انسانوں کے اوپر، اللہ کے بندوں کے اوپر حکومت کرنا فقط اللہ کا حق ہے۔ اسلام میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کی بھی حکومت جائز نہیں ہے۔ اس چیلنج کو کوئی بندہ ٹھکرا کے دکھا دے، چاہے بریلوی ہے، چاہے سنی ہے، چاہے دیوبندی ہے، چاہے کسی بھی مسلک سے وہ تعلق رکھتا ہے، کسی بھی مسلک سے وہ تعلق رکھتا ہے، میرے اس چیلنج کو ٹھکرا کے دکھائے۔ اسلام میں یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ انسانوں کے اوپر، اللہ کے بندوں کے اوپر حکومت کرنے کا اگر حق ہے کسی کو تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب امام کو ہم کیا مانتے ہیں؟ ہم امام کو یا نبی کو اللہ کا نائب مانتے ہیں۔ تو رسول خدا کی جب وفات ہوئی، ہاں نبوت کا سلسلہ رک گیا، لیکن اللہ کی حکومت باقی ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ کا نمائندہ ہونا، یعنی جو اللہ کی حکومت کو انسانوں کے اوپر کیا کرے؟ قائم کرے، ہونا ضروری ہے۔ اس کے متعلق قرآن مجید کی آیات ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک اے مومنو تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے،
اور وہ تمہارا ولی ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ آئیے کہ اس آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں ہم اہل سنت کی کتب سے، سب چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ آیت کب نازل ہوئی۔ یہ میرے سامنے روایت ہے، فخر و رازی اپنی تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں، وہ روایت آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ کم از کم 40 علماء اہل سنت نے ان روایات کو، اسی مضمون کو کہ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ علی علیہ السلام کے اوپر ہے، وہ ساری روایات کو انہوں نے لکھا ہے۔ یہ روایت ہے میرے سامنے، ابو ذر سے ہے، جناب ابو ذر غفاری سے ہے، اور فخر و رازی لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ فخر و رازی لکھتے ہیں تفسیر کبیر کی جلد نمبر 12 میں اور صفحہ نمبر 26 کے اندر لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، کالا، راوی کہتا ہے، ابو ذر کہتا ہے، کالا صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما صلاۃ الظہر فسأل سائل فی المسجد فلم یؤتیہ احد فرفع السائل یدہ الی السماء۔ راوی کہتا ہے کہ ہم رسول خدا کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک مسجد نبوی کے اندر ایک سائل آتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے۔ جب سوال کرتا ہے تو کوئی بندہ اس کو کچھ نہیں عطا کرتا۔ وقالا، اور وہ ایسے دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے، کالا اللہم اشہد انی سألت فی مسجد الرسول فما اعطانی احد شیئا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اللہ تو گواہ رہنا، میں تیرے نبی کی مسجد میں آیا تھا اور سوال کیا اور مجھے کچھ کسی نے عطا نہیں کیا۔ وعلی کان راکعا، اور راوی کہتا ہے کہ علی علیہ السلام رکوع کی حالت میں تھے۔ فاومہا الیہ بخنصرہ الیمنی، علی علیہ السلام نے اپنی انگلی کے ذریعے اس کو اشارہ کیا۔ وکان فیہا خاتم فاقبل السائل حتی اخذ الخاتم، راوی کہتا ہے کہ سائل چلتا ہوا علی ابن ابی طالب کے قریب آیا اور علی علیہ السلام نے اس کو انگوٹھی دے دی اور وہاں سے چلا گیا۔ یہ سب کچھ علی علیہ السلام نے جو دیا ہے رسول خدا کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ پھر جو ہی علی علیہ السلام نے یہ کام کیا، مسجد نبی کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، اسی وقت رسول خدا نے ایک دعا مانگی ہے، کالا راوی کہتا ہے اللہم ان اخی موسیٰ سألک فقالا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ راوی کہتا ہے کہ رسول خدا نے اس وقت دعا مانگی اللہ سے کہ اے اللہ، میرے بھائی موسیٰ نے آپ سے سوال کیا تھا اپنے امور کی آسانی کے لیے، اور دعا یہ مانگی تھی کہ اے اللہ میرے اہل میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ یہاں تک رسول خدا نے دعا مانگی۔ پھر کیا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ سے کہا رسول خدا نے، فَأَنزَلْتَ قُرْآنًا نَاطِقًا، اے اللہ تو نے قرآن مجید میں اس کو نازل کیا ہے، سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلْ لَكُمَا سُلْطَانًا، ہم ان قریب تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے بازو کیا کریں گے؟ مضبوط کریں گے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دعا اے اللہ تو نے قبول کر لی تھی۔ اب رسول خدا نے خود دعا مانگی ہے۔ کیا مانگی ہے؟ اللہم وَأَنَا مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَصَفِيُّكَ فَاشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي عَلِيًّا اشدد ظہری۔ راوی کہتا ہے کہ رسول خدا نے یہ دعا مانگی ہے، وہی کلمات موسیٰ علیہ السلام کے رسول خدا نے اپنی زبان مبارک پہ جاری کیے، اور آخر میں یہی کہا کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے اہل میں سے میرے لیے ایک وزیر قرار دے، علیًا، کون؟ علی ابن ابی طالب۔ راوی کہتا ہے کہ رسول خدا نے جب یہ دعا مانگی کہ میرے اہل میں سے علی کو میرے لیے وزیر قرار دے، تو راوی کہتا ہے قال ابو ذر کہتا ہے ما اتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هذه الکلمہ، کہ رسول خدا کے یہ کلمات مکمل نہیں ہوئے تھے دعا کے، حتی نزل جبرائیل، یہاں تک کہ جبرائیل آ گئے۔ کیا کہا جبرائیل نے؟ فقالا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اقرا انما ولیکم اللہ ورسولہ، قرآن کی یہ آیت آ کر جبرائیل نے پڑھ کر سنا دی۔ یعنی کیا ہوا حاصل کلام؟ حاصل کلام وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کی دعا کو قبول کیا، جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا تھا، اور آ کے جبرائیل نے خوشخبری دی کہ اللہ ولی ہے آپ کا مومنو، اور رسول ولی ہے آپ کا، اور اس کے بعد کون ولی ہے؟ وہ ولی ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو کس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے؟ علی ابن ابی طالب نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا کی جب نبوت ختم ہوئی ہے، اللہ کی حاکمیت باقی تھی، اللہ کی جو حکومت باقی تھی، وہ رسول خدا سے کنورٹ ہوئی ہے کس میں؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں۔ دیکھیں، اب رسول خدا کی زندگی کے آخری ایام تھے، غدیر قوم کا موقع تھا، اس وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے قرآن مجید کی۔ وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، رسول جو کچھ تیری طرف اللہ سے نازل ہوا ہے وہ کیا ہے؟ میرے بندوں تک پہنچا دے۔
یہ اعلان تھا غدیر قوم کا۔ اب رسول خدا نے وہاں کیا کیا ہے؟ رسول خدا نے اونٹوں کے پلہانوں کا ممبر بنایا ہے، ممبر بنانے کے بعد کسی اور کا نہیں، علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا ہے۔ من کنت مولا فعلی مولا۔ یہ ولایت بمانی سربراہی، ولایت بمانی حکومت۔ جس طرح سے اللہ حاکم ہے ویسے رسول حاکم ہے، جیسے رسول خدا حاکم ہے ویسے علی ابن ابی طالب کیا ہے؟ حاکم ہے۔ قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ رسول خدا کی نبوت ختم ہونے کے بعد ولایت، خلافت اور حکومت جو حقیقت میں اللہ کی تھی، جو انبیاء کے سلسلے میں چلتی ہوئی ابراہیم سے لے کر رسول خدا تک پہنچی تھی، وہی حکومت کنورٹ ہوئی ہے کس میں؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف۔ اور اسی حکومت کا جو خود رسول خدا کے پاس تھی، اسی حکومت کا اعلان کیا ہے رسول خدا نے غدیر قوم کے موقع پر اعلان کر دیا ہے۔ وہی میرا آخری خلاصہ کلام ہے کہ اللہ کے بندوں کے اوپر حکومت کرنا اللہ کا حق ہے۔ اب وہ جس کو چاہے اپنا کیا بنا دے؟ نیب بنا دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تحقیق کرنے اور اس تحقیق پہ عمل کرنے اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔